السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ اعزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی ذکر کیا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اللہ وہ سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ذکر کردہ تالیف کردہ کتاب میں جو عنوان ذکر ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں انہوں نے مختلف جو لوگ ہیں ان کے امراض کا، ان کے جو اپنا ہے ذہنی اور اپنا دل میں وساوس، ان کو بے نقاب کیا ہے اور پھر اس پر شافی گفتگو فرمائی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک یہ بھی عنوان قائم کیا کہ المغترین بالدنیا، وہ لوگ جو کہ دنیاوی جو زندگی ہے اس سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ تو اس میں مختلف کیٹیگریز کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب تک انسان کے سامنے دنیا اور آخرت کی حقیقت واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ فیصلہ کرنے یا فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں کون سا طرز زندگی یا اپنا جو زندگی کا رخ ہے وہ یا سمت ہے وہ اختیار کروں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے سلسلے میں۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا بجا ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے قرآن مجید میں تو اللہ نے دنیاوی زندگی کو کہا ہی ایک سامان ہے کھیل اور تماشے کا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیاوی زندگی ایک لہو و لعب ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور آخرت کا گھر جو ہے وہی ایک اصل پائیدار اور بہتر زندگی ہے، اگر یہ کاش کے لوگ جانتے ہوں اس حقیقت کو۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے آخرت کی اخروی زندگی کے مقابلے میں، مثالیں دے دے کر اللہ کا الحکیمین نے بیان کیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشے کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح کھیل و تماشا جو ہے وہ زوال اور فنا کا ہوتا ہے متحمل، یعنی بڑی جلدی وہ کھیل اور تماشا ختم ہو جاتا ہے، جو چند گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنا دل بہلاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال اس دنیاوی زندگی کی ہے کہ اس کی چمک دمک بھی اور اس کی جو اپنا ہے خوشنمائی بڑی عارضی ہے اور بہت تھوڑی ہے، تو بڑی جلدی یہ بھی سلسلہ جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مانند حباب کہ ایک بلبلہ ہے انسانی زندگی، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، یعنی كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایک آسمانی بارش کے ساتھ اس دنیاوی زندگی کی بھی تشبیہ دی گئی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے۔ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں جب وہ آسمان سے بارش اترتی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ وہ زمین کی رویدگی بھی مل جاتی ہے، اور پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی جلدی وہ سوکھ کر خشک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خاک میں مل کر
اپنا وجود بھی ختم کر دیتی ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں، تدر الریاح وقان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور دولت اور اس میں اولاد اور یہ ساری جتنی بھی پراپرٹی ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو نیک اعمال ہیں وہی بہتر ہیں جو کہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو گویا کہ نیک اعمال ان میں بقا ہے، اس لیے ان کی قیمت ہے، ویلیو ہے۔ تو دنیاوی زندگی جو ہے یہ فنا اور زوال کی طرف ہے، اس لیے اس میں پائیداری نہیں، لہٰذا اس کی قدر اور قیمت بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یعنی یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے سارا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ سونے چاندی عورتوں کے ساتھ زینت دی گئی ہے انسان کو، اور اس کی طرف اس کی توجہ دلائی گئی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جو دنیاوی سامان کے ساتھ اس کی وابستہ ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ سونے چاندی اور پھر ان کے خزانے، پھر یہ مسومہ یعنی والخیل المسومہ، وہ گھوڑے تیار شدہ زیب و زینت کے لیے، سواری کے لیے، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ یہ سب دنیاوی زندگی ہے، اور واللہ عندہ حسن المآب، اور سب سے بہتر جو ہے وہ دنیاوی اللہ کے ہاں ٹھکانہ ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے، جو کہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سورہ حدید میں کہا گیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی ایک لہو اور لعب ہے، اور وزینت و تفاخر، زیب و زینت ہے اور ایک فخر و مباحات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، دکھلاوا ہے ظاہری، اور یہ بڑی جلدی ختم ہو جانے والا ہے، اس کو زوال ہے، اس کو فنا ہے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت مال اور اولاد اس کا یہ ایک دکھلاوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیاوی زندگی یا سامان ایک غرور، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ نے خود اس کو دھوکے کا سامان کہا کہ انسان اس کے ساتھ دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں کبھی بھی دنیاوی زندگی کی چمک دمک اور اس کی آسائشیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی شیطان جو ہے وہ دھوکے باز تمہیں اس سلسلے میں بہکا دے اور پھسلا دے۔ اور اس کا شیطانی بہکاوا اور اس کا گمراہ کرنا جو ہے وہ بالکل مسلم ہے، جیسا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کو یہی انہوں نے اس نے قسمیں دے دے کر اسی سلسلے میں انہی آسائشوں اور نعمتوں کے بارے میں فریب میں مبتلا کیا، اور اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اللہ شجر ممنوعہ کے پاس جا کر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، اور کی انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی نعمتیں آسائشیں ضرور ہیں، اس سے فائدہ اسی وقت ہی انسان کے لیے بہتر اور بارآور ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ان کو استعمال میں لائیں، وگرنہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام یا اللہ کے جو نیک اہل ایمان ہیں انہوں نے اس چمک دمک کو اتنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دھوکے کا سامان یا زیادہ جلدی ختم ہو جانے والا، اس سے ہمارا نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ کم ہے، تو اس لیے وہ ان سے بچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خود یہ پیدا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرما دی ہے۔ اب بسا اوقات انسان جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے سڑکوں پر، رستوں، بڑی بڑی شاہراہوں پر بڑی بڑی عظیم بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، بڑے خوبصورت مناظر دیکھتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ مجھے ملیں اور مجھے یہ حاصل ہوں اور میں اس سے لطف اٹھاؤں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت عارضی ہیں، جو اصل پائیدار چیز ہے ایور لاسٹنگ وہ میں نے آپ کے لیے رکھی ہے، اس کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، جو کہ وہ جنت ہے، جس میں وہ چیزیں ہیں کہ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں اس دنیا میں، اللہ اکبر۔ تو آپ اس کے حصول کے لیے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ سے سوال کیا کریں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ جب بھی ایسی کوئی نعمت سامنے آئے
اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کیجئے جو کہ اس سے بہت بہتر ہے، اور فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر فریب میں اور دھوکے میں مبتلا نہ ہوں اور نہ ہی آپ اس سے متاثر ہوں، اس لیے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیزیں دی ہیں یا جن کو عطا کی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهَرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ کبھی بھی اپنی نگاہوں کو اس دنیاوی جو زیب و زینت ہے، دنیاوی جو خوشنمائی ہے، رعنائی ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، اس کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑا کر پیچ و تاب نہ کھاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ کہ جن کو یہ چیزیں ہم نے عطا کر دی ہیں، ہر قسم کی آسائشیں اور بہاریں، تو ہم نے اصل میں کیا کیا ہے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم تو ان کا امتحان لے رہے ہیں، وہ آزمائش میں ہیں، بہت بڑی ابتلا میں اس وقت گرفتار ہیں کہ ان میں کون جو ہے وہ شخص سرخرو ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ بات جان لیجئے کہ ان چیزوں سے متاثر نہ ہوئیے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کا جو رزق ہے وہ خیرٌ، بہتر بھی ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ تو وہ کیا رزق ہے؟ وہ اللہ کا ملاحقمین کی تیار کردہ اس دنیا کے مقابلے میں اخروی زندگی میں جنت الفردوس ہے۔ اللہ کا ملاحقمین ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس عنوان کے تحت یہ ذکر کرتے ہیں کہ وَأَعْظَمُ الْخَلْقِ غُرُورًا مَنِ اغْتَرَّ بِالدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا۔ مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو دھوکے میں مبتلا ہے شخص، وہ شخص ہے کہ جو دھوکہ دیا گیا دنیا کے ساتھ، دنیاوی جو زندگی بالکل وعاجلہا، اس کی جو جلدی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ان چیزوں کے سلسلے میں جو دھوکے میں رہا، وہ شخص سب سے زیادہ اس سلسلے میں گرفتار ہوا۔ فآثرها علی الآخرہ، اور پھر یہ کہ اس میں مبتلا رہتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کو جو کہ بڑی ہی محدود اور مختصر ہے، جس کو لہو و لعب کہا اللہ نے، تو وہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، بہت جلدی ختم ہو جانے والا، اس کو پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی پر اس کو وہ ترجیح دے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بے نصیبی ہے۔ وَرَضِيَ بِهَا مِنَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے بجائے اس دنیا پر ہی کاننے ہو جائے، راضی رہے کہ مجھے یہ کافی، اگر یہ مل جائے مجھے دنیا تو بس مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، کہ وہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حَتَّى يَقُولَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ، یہاں تک کہ بعض لوگ یہاں تک پہنچ کر یہ الفاظ بھی ادا کر بیٹھتے ہیں اپنی زبانوں سے، کیا کہتے ہیں کہ الدنیا نقد، کہ بھئی دنیا کا سامان تو بالکل نقد ہے، یہ تو فوری ملنے والا اور آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے آپ فوری فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ والآخرۃ نصیحۃ، جبکہ آخرت کی بات جو ہے وہ ادھار ہے، وہ مؤخر ہے، وہ بعد میں ملنے والی ہے، وہ تو بعد میں جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا اور پھر ملے گی تو دیکھ لیں گے۔ اب جو چیز ہمیں میسر ہے فوری ہمارے سامنے نقد، وہ تو دنیا موجود ہے اور اس کا سامان۔ وَالنَّقْدُ أَحْسَنُ مِنَ النَّسِیَّةِ، اور یہ بات بالکل واضح ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات کہہ کے کہ یہ معاملہ سب صحیح اس بات کو مانتے ہیں کہ نقد چیز جو ہے وہ ادھار سے بہتر ہوتی ہے، یا اس چیز سے جو کہ بعد میں ملنے والی ہو۔ تو لہٰذا دنیا جو ہے اس سے خوب اگر مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھانا چاہیے، اس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اہل ایمان کے لیے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس دنیاوی لذات میں دھوکے میں شامل ہیں۔ تو اب دیکھو نا، کسی شاعر نے کیا کہا ہے خوب کہ ان للہ عبادا فطنا، کہ والقیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ قریباً اس کا ایک قسم کا مفہوم ہے کہ عقل مند تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس، والقیس من دان نفسہ، جس نے اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو تابع کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اور آخرت
بعد کی دنیاوی اخروی زندگی جو ہے اس کے لیے اس نے سامان جمع کیا، محنت کی، کوشش کی، تو وہ شخص جو ہے وہ عقل مند ہے، اور عقل مندی کا یہ تقاضا ہے۔ ان للہ عباداً فطنا، کہ اللہ کے یقیناً بندے ہیں جو کہ بڑے ہی اپنی عقل مندی کی وجہ سے، ذہانت کی بنا پر انہوں نے اس بات کو پایا، اس حقیقت کو پا لیا کہ وَطَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَ، کہ دنیا جو ہے وہ ایسی ہی ہے۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے اس بات کو بانپ لیا کہ اس کو بس چھوڑ دیا جائے۔ طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَ، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بڑے کانٹے ہیں، بے شمار خاردار جھاڑیاں ہیں جس سے دامن الجھتا ہے اور انسان اس من میں پھنس جاتا ہے، پھر آزاد ہونا اس کے لیے ناممکن ہے۔ ان فتن میں، ان آزمائشوں کی چکیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ نظر فیہا فلما علموا، دنیا کو بغیر نظر انہوں نے دیکھا، مطالعہ کیا، پورا اس کی حقیقت کو جانا، تو جب انہوں نے یہ جان لیا کہ انا لیست لحی وطنا، کہ یہ تو ایک زندہ شخص کے لیے ٹھہرنے کا کوئی مکان نہیں، کوئی یہ جگہ نہیں پائیدار، کہ ایک زندگی گزارنے کا ایک بہت مختصر ایک وقت ہے، پیریڈ ہے، اور وہ بھی آزمائش کا پیریڈ ہے، کہ تاکہ ہم نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے تم میں سے بہتر۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اعمال کی جانچ پرکھ کے لیے، پڑتال کے لیے یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے، وقت ہے دنیا کا دیا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، جعلوها لجۃ، انہوں نے اس دنیا کو کیا کیا کہ ایک بڑے گہرے سمندر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ یہ ایک سمندر ہے گہرا، اور ایسی اس کے اندر خوفناک لہریں ہیں کہ جو لہروں سے انسان جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جعلوها لجۃ واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، لیکن یہ انہوں نے بات ضرور کہی کہ چونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، لا محالہ آئے ہیں، اور اس میں ہم پھر کیا کریں گے کہ اس انتہائی گہرے اور بڑی بڑی لہروں، خوفناک لہروں سے تھپیڑے کھاتے ہوئے ہم جو نیک اعمال ہیں ان کو ہم اپنے سفینے بنائیں گے، یعنی ان کے نیک اعمال کے سہارے ہم اس دنیا کو سے بچیں گے، ان کے فتنوں سے، اس میں سے غرق ہونے سے بچیں گے، اور آخرت کو سنواریں گے، آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ تو انہوں نے اس دنیا گہرے سمندر میں جو نیک اعمال، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ایمان کے ساتھ، ان کو سفینہ بنایا اور اس پہ سوار ہوئے۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو اسی اعتبار سے ہی لے اور اس میں ایسا ہی رویہ رکھے اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پروگرام میں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔